اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں رہا کر رہی ہیں اور پھر دوبارہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. جیسے ہی ضمانت لے کے لوگ باہر آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آج بھی وہی کہانی ہے, وہی سلسلہ ہے, اس کی آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد آنا تھا, نیب کے ہاں انہوں نے پیش ہونا تھا, لیکن وہ نیب پنڈی میں وہ آج پیش نہیں ہو رہے. ان کے وکلاء نے انہیں مشورہ دیا اور ابھی تک عمران خان صاحب لاہور سے نیب کے لیے نہیں نکلے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں آ رہے. لیکن جو ان کو سوال نامہ دیا گیا تھا وہ سوال نامہ جو ہے وہ جمع کرایا جا رہا ہے. اس کے جواب یہ القادر ٹرسٹ کی جو ڈیڈ ہے اس کے حوالے سے یہ سارا معاملہ ہے. تو جو سوال تھے ان کے جواب وکیلوں نے کہا کہ دے دیں, لیکن وہ اپنے گھر سے زمان پاک سے نہیں آئے اسلام آباد. اور وہ کیوں نہیں آئے, اس میں کیا حکمت ہے, رات جو ہے وہ زمان پارک پہ کیا ہوتا رہا, وہ میں آپ کو اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اہم مقدمہ جو تھا وہ عمران ریاض کا تھا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سماعت کر رہے ہیں. وہاں پر جو ڈی پی او ہیں انہوں نے آ کے, جو ڈی پی او سیال کوٹ ہیں, انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس کا علم نہیں ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا تھا. رات کو جو پچھلی تاریخ میں جو ویڈیو دکھائی گئی تھی اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ عمران ریاض رات کے وقت ان کو جیل سے رہا کیا گیا. جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں تو دو آدمی ان کو آ کے سلام کرتے ہیں اور ایک ویگو ڈالا ہے جس میں بٹھا کے انہیں لے جاتے ہیں, اور اس ویگو پر ان لوگوں کے جو چہرے ہیں وہ نہیں نظر آ رہے صحیح, وہ شاید نقاب پہنے ہوئے ہیں. اب وہ لگتا ایسے ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ کنائونس کے ساتھ ہوا, کیونکہ جس وقت عمران ریاض کو رہا کیا گیا اس وقت عمومی طور پر جیل کا دروازہ نہیں کھلتا اور رہا نہیں کیا جاتا کسی کو. تو وہ جو جیل حکام نے, پولیس نے انہیں رہا کیا, اس کا مطلب ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹر تھے کہ عمران ریاض کو کون لے کے جا رہا ہے. تو آج جب چیف جسٹس صاحب کی سماعت ہوئی کمرے میں لاہور ہائی کورٹ میں, امیر محمد بھٹی صاحب کے, شاید امیر خان بھٹی ان کا نام ہے, تو لیکن امیر بھٹی صاحب, تو ان کے ڈی پی او صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے عمران ریاض. اس پر وکلاء نے یہ کہا کہ آپ سیکریٹری ڈیفنس کو بلائیں. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ سیکریٹری ڈیفنس کا اس سے کیا تعلق ہے. پھر جو وکیل ہیں عمران ریاض صاحب کے, ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سی ٹی ڈی کو بلائیں جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ وہ تو دہشت گردوں کو ڈیل کرتا ہے. تو وکلاء جو تھے عمران ریاض کے, انہوں نے کہا کہ آج کل جو سیاسی لوگ ہیں ان کو بھی جو ڈیل کرنے کے لیے سی ٹی ڈی استعمال ہو رہا ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ آئی جی کو بلا لیتے ہیں اور چیف سیکریٹری کو بلا لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. اب آئی جی پولیس, پھر سماعت جو ہے وہ مؤخر کی گئی ہے اور آئی جی صاحب کو بلایا گیا ہے, لیکن آئی جی صاحب بھی آ کر یہی کہیں گے کہ انہیں نہیں پتا, کیونکہ جو ڈی پی او نے بیان دیا وہ آئی جی صاحب بیان دیں گے. اب وہاں پر جو میری وکلاء سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اندازہ سب کو ہے کہ عمران ریاض صاحب کس کے پاس ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ماضی کی پریکٹس یہ رہی ہے کہ اگر کسی کو اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے تو وہ 4 5 6 دنوں کے بعد 7 دنوں کے بعد وہ خود ہی واپس آ گیا. اس میں مثال دیتے ہیں عامر سعید راں کی مثال دیتے ہیں, پھر اظہر مشوانی کی مثال دیتے ہیں. عامر سعید راں ایڈوائزر تھے ان کے پرویز الہی صاحب کے, اور اظہر مشوانی صاحب سوشل میڈیا کے پی ٹی آئی کے اس کو ڈیل کر رہے تھے. اور بھی بہت سارے لوگوں کے نام ہیں جن کو, جیسے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, سابق پرنسپل سیکرٹری پرویز الہی صاحب کے, جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, بھٹی صاحب جو صوبائی اسمبلی کے بھی سیکرٹری رہے, وہ بھی اغوا ہوئے, پھر وہ کچھ عرصہ رہے ہائیڈنگ میں, پھر اس کے بعد وہ اچانک منظر عام پر آئے اور ان کی گرفتاری ہوئی. تو مشورہ جو ان کے جو دیا جا رہا ہے کہ جی آپ انتظار کریں, لیکن آج 4تھا 5واں دن ہے اور یہ مقبول جان تو اطلاعات ہیں کہ وہ آ گئے اور گھر میں ہیں. لیکن عمران ریاض صاحب کے بارے میں کیونکہ پریشانی ہے, جس طرح کی اطلاعات ہیں کہ انہیں سانس لینے میں دشواری, اب یہ جو اطلاعات ہیں یہ میں ان کے بہت ہی جو قریبی لوگ ہیں ان سے مجھے ملی, مجھے اس پر بات بھی کی لوگوں نے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اس